وہ روزانہ میرے کلینک پر آتی تھی، سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی پہلے چیک اپ کرانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی تھی اور کھسکتی ہوئی وہیں آخری سیٹ پر پہنچ جاتی تھی۔ عورتیں اپنی بیماریاں بتاتی تو وہ غور سے سن رہی ہوتی اور ان سے سوال جواب بھی کرتی۔ عمر کوئی 35-40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ کپڑے قیمتی نہیں مگر صاف ستھرے ہوتے تھے۔ میں ملک کا مشہور ڈاکٹر ہوں، دن میں سرکاری ہسپتال میں ہوتا ہوں اور شام میں اپنے پرائیویٹ کلینک پر رات گئے تک بیٹھتا ہوں۔ میری پریکٹس خوب چلتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ میری فیس عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ میرا گھر میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میرا زیادہ وقت کلینک پر ہی گزرتا ہے۔ بیوی 2 سال پہلے فوت ہو چکی ہے، جبکہ بیٹیوں کے فرائض میں ادا کر چکا ہوں۔ دونوں اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ وہ بلا ناغہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ کلینک پر بیٹھتی اور پھر چلی جاتی، بغیر چیک اپ کرائے اور بغیر کسی دوائی لیے۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ اس سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کرنے آتی ہے۔ میں نے پوچھا، بی آپ آئیں۔ میں نے اپنی مریضہ کو دوسری طرف بٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ ہونک سی میری طرف دیکھنے لگی۔ جی میں آپ کو ہی بلا رہا ہوں، آئیں، اب آپ کی باری ہے۔ وہ اٹھی اور تقریباً گھسٹتے ہوئے قدموں سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ جی بتائیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے گلا صاف کیا اور نپے تلے لہجے میں بولی کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں غریب عورت ہوں، آپ کی فیس نہیں دے سکتی اور میں یہاں اپنا علاج کرانے نہیں آئی۔ میں نے پوچھا کہ پھر کیا کرنے آتی ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی کہ میں پیراں گوٹھ میں رہتی ہوں، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ایک حکیم تھا وہ بھی مر گیا، پچھلے دنوں بستی میں ہیضہ پھوٹ پڑا، کئی ماؤں کی گود اجڑ گئی کیونکہ ہمارے گوٹھ میں کوئی ڈاکٹر نہیں، میری شانو بھی مر گئی اسی بیماری کی وجہ سے۔ اب وہ رونے لگ گئی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے بستی کے لوگوں کے علاج کے لیے اصرار کرے گی، مگر میرے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ہی جذبہ۔ میں کیسے اپنا چلتا ہوا کلینک چھوڑ کے اس کے ساتھ کسی بستی کے لوگوں کا علاج کرنے چلا جاتا؟ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے پہلے ہی صاف جواب دینا مناسب سمجھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو بی بی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اگر وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، یہ میری نہیں حکومت کی ذمہ داری ہے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی میرا وقت ضائع نہ کریں۔ میرا غرور اور تکبر میرے لہجے سے چھلک رہا تھا۔ اس جہان کے فانی ہونے کا ادراک تمام مخلوقات میں سے صرف نوع انسان کو ہے، مگر پھر بھی اس کی بھوک بے قابو ہے، چاہے وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ میرے مریض میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جان چھڑانے کی غرض سے ذرا غصیلے لہجے میں کہا کہ بی بی جب کوئی بیماری نہیں، کوئی کام نہیں تو یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ میرا کتنا ٹائم ضائع ہو گیا تمہاری وجہ سے۔ اس نے چند ثانیے میرے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ حیرانی صاف پڑھی جا رہی تھی۔ شاید اسے مجھ جیسے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر سے ایسے گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ وہ گویا ہوئی، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے باتوں باتوں میں ان کی بیماری کے متعلق پوچھتی ہوں، جو دوائی آپ ان کو تجویز کرتے ہیں اس کا نام بھی پوچھ لیتی ہوں۔ اس طرح روز 1-2 مریض سے میری بات ہو جاتی ہے۔ گھر جا کر میں بیماری اور دوائی کا نام کاپی میں لکھ لیتی ہوں، پھر اگر بستی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں بیماری کے حساب سے آپ کی بتائی ہوئی دوائی انہیں لا دیتی ہوں۔ میری شانو تو مر گئی مگر میں کسی اور کی شانو کو مرنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کلینک سے چلی تو گئی مگر میری اعلیٰ تعلیم اس کی 5 جماعتوں کے سامنے ہیچ ہو گئی۔ میری بھوک مر گئی۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ایسے ڈاکٹروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔